बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है फार्मा इंडस्ट्री की। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तिबले जंग बजा दिया है और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है। इसकी वजूहात क्या हैं और कौन ज़िम्मेदार है इसका, इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि मुल्क के अंदर जान बचाने वाली अद्वियात का शदीद और बदतरीन बहरान पैदा होने वाला है और बड़ी हद तक हो चुका है और ये अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। इसमें किसकी नाअहली है, ऐसा क्यों हुआ और फार्मा इंडस्ट्री बंदिश की तरफ क्यों बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन पाकिस्तान और पाकिस्तान यंग लॉयर्स ड्रग लॉयर्स फोरम ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि आज हुकूमती जुल्म और ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ जो फार्मा इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसके ख़िलाफ़ आज वो पहला एहतजाज पंजाब असम्बली के बाहर करेंगे। भरपूर एहतजाज होगा और हुकूमत के वहाँ पे दमादम मस्त कलंदर होगा। इस हवाले से जो पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के सदर हैं डॉक्टर नूर मार, वो क्या कहते हैं, आइए सुनिएगा। नूर मार साहब, बताइएगा ये इंडस्ट्री की बंदिश के खिलाफ और इसकी तबाही के खिलाफ आज से जो आगाज कर रहे हैं आप एहतजाज का, इसकी क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। वफाकी हुकूमत इम्पोर्टेड अद्वियात और रॉ मटेरियल्स की इम्पोर्ट में बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। पाकिस्तान में अद्वियात का, जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान इंतहाई अरूज पर है और कल मोरखा 5 जनवरी को पंजाब असम्बली के सामने पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन, पाकिस्तान ड्रग लॉयर फोरम मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर नूर मार की। उन्होंने मेरी बात की तस्दीक की और कहा कि आज से दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा इस इंडस्ट्री की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की वाहद फार्मा इंडस्ट्री है जो ज़र मुबादला अरबों रुपए में कमाती है, लेकिन इसका सत्यानाश हो रहा है। सत्यानाश होने की वजह यह है कि चूँकि जो पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री है जिनकी तादाद 1000 के करीब है, 1000 यूनिट है पूरे मुल्क में अंदर, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो फार्मा इंडस्ट्री जो है पंजाब और KPK में है। अच्छा, इनका जो रॉ मटेरियल है जिसका 90% हिस्सा जिससे अद्वियात बनती हैं वो बाहर के मुल्कों से आता है और उसके लिए चूँकि दुनिया में डॉलर में कारोबार हो रहा है, इसके लिए LC खोलना ज़रूरी होती है और जब LC खुलती है तो फिर बैंक जो है डॉलर देते हैं जितने चाहिए, जिस इंडस्ट्री को चाहिए, चूँकि उसने रॉ मटेरियल मंगवाना है फिर अद्वियात बनानी है। अब ये कई माह से ये तमाशा लगा हुआ है कि फार्मा इंडस्ट्री की जो वाहिद नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन पाकिस्तान, उसके और हुकूमत में ये बातचीत चल रही है लेकिन बेनतीजा। इसमें स्टेट बैंक भी कूदा हुकूमत के कहने, वज़ीर आज़म के कहने पर, और उन्हें 2 तारीख का टाइम दिया कि बैंक जो हैं वो LCयाँ खोलेंगे और डॉलर्स देंगे। और उस चूँकि जो रॉ मटेरियल है और बहुत सारी इम्पोर्टेड अद्वियात हैं जो जान बचाने वाली हैं, जो दिल की हैं, शुगर की हैं, और इस तरह जब हार्ट अटैक आता है तो फौरी तौर पर एक गोली मामूली सी है, सस्ती सी रजिस्टर्ड, वो जो है वो भी नहीं है, पाकिस्तान से बाहर से आती है। वो मुख्तलिफ पोर्ट्स पे पड़ी हैं और हुकूमत डॉलर नहीं दे रही और ना ही LCयाँ बैंक खोल रहे हैं। बैंकों का ये मौक़िफ़ है कि उनके पास जो है वो डॉलर नहीं है और डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो जाएंगे अगर उन्होंने दिए। तो इससे, इस कशमकश से जो है इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। और आज हालात ये हैं कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हार्ट अटैक, दिल के अमराज की, शुगर की और इस तरह की कई अद्वियात जो हैं जो जान बचाने वाली हैं, उनकी तादाद 100 के करीब है, वो नायाब होती जा रही हैं और ब्लैक हो रही हैं। और हुकूमत को इस पर शर्म नहीं आ रही कि इंसान होंगे तो वो ज़िंदा रहेंगे तो उस पर हुकूमत करेगी। इसके लिए हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई 25/11 को, जिसमें इसहाक डार को उसका सरबराह बनाया गया जो वफाकी वज़ीर है। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से 7 लोग शामिल हुए और फार्मा इंडस्ट्री के जो मरकज़ी सदर हैं इस समेत पूरा एक जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको लिया गया। उस पर भी एक मीटिंग अभी तक नहीं हो सकी
اور آج ملک کے اندر جان بچانے والی ادویات کا بحران ہی پیدا نہیں ہوا، انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ یہ اربوں روپیہ زر مبادلہ کماتی ہے اپنی ادویات دنیا بھر میں۔ انہوں نے خود اپنی محنت سے جو پاکستان کی لوکل فارماسوٹیکل ہے، انہوں نے مارکیٹیں تلاش کی، حکومت نے کوئی مدد نہیں کی، اور پھر یہ ادویات باہر بناتے ہیں اور پھر ڈالر آتے ہیں۔ اب یہ جب دوائیاں نہیں بن رہی، را مٹیریل ہی نہیں ہے، تو یہ باہر کیسے جائیں گی، بنے گی کیسے، ملکی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اور یہاں تک کہ یہ پتہ چلا ہے کہ دل میں جو اسٹینٹ ڈالتے ہیں، اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، اس کا بھی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ کرنولا جو ہے، جو لگایا جاتا ہے، جس کے ذریعے ڈرپ اور انجیکشن دیا جاتا ہے آئی وی، اس کا بھی بحران پیدا ہو رہا ہے، سرنجوں کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس سے صورتحال یہ ہے کہ اگر اس پہ پہلے میں بات یہ بتاؤں کہ یہ را مٹیریل نہ ہونے سے بہت ساری انڈسٹری بند ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے، اور لوگوں نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، جو انڈسٹری کے مالکان ہیں، انہوں نے 50% عملہ جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، وہ بے روزگار ہو گیا ہے۔ اگر فارغ نہیں کیا تو ان کی 50% جو تنخواہیں ہیں وہ کم کر دی ہیں۔ اور فارما انڈسٹری کا اہم ستون جو ہے وہ فارماسسٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ فارماسسٹ ہے، یہ اہم پرزہ ہے، اہم پلر ہے۔ اس نے جو ہے وہ ادویات بنانی ہے، اس کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو انڈسٹری کے مالکان ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کی بھی 50% تنخواہیں کم کر دی ہیں، اور 50% عملہ جو لیبر ہے اس کو فارغ کر دیا ہے، جس سے بے روزگاری کا بھی ایک طوفان آئے گا۔ اور حکومت جو ہے وہ اس انڈسٹری کو تباہی سے بچانے کے لیے اب تک کوئی اقدامات نہیں کر سکی، اور ملک کے اندر جو ہے وہ اب لوگ مریں گے، اور اس کا قاتل کون ہوگا؟ ظاہر ہے حکومت ہوگی، کیونکہ فیڈرل حکومت کے متحد جو ہے وہ ڈریپ ہے، اور اس کے بعد پنجاب جو تمام صوبے جو ہیں وہ بھی 18ویں ترمیم کے تحت آزاد ہیں، ان کے پاس بھی اپنی اپنی جو ہے وہ وزارت صحت ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، اور انڈسٹری جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی ہے۔ اور آج اس کے خلاف جو ہے پہلا احتجاج پنجاب اسمبلی کے سامنے ہوگا، جس میں جیسے ڈاکٹر نور مارک بتا رہے تھے کہ پاکستان جو فارماسوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے، اس کے تمام یونٹوں کے لوگ وہ شرکت کریں گے، احتجاج کریں گے، ماتم کریں گے، حکومت کا سینہ گوبھی کریں گے، اور پھر جو لائرس فورم ہے، ڈرگ لائرس فورم، وہ بھی اس میں نمائندگی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ احتجاج کو وسعت دینے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی بات عوانوں تک انہیں مجبور کریں گے۔ احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو مجبور کرنا، اپنی آواز اوپر تک پہنچانا۔ جب حکومت ان کی بات ہی نہیں سن رہی اور کان نہیں دھر رہی، اور حکومت کو اپنے مریض عزیز نہیں ہے، تو پھر ایک احتجاج کا راستہ رہ جاتا ہے، جس کا آغاز وہ آج کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹیلرز ایسوسیشن ہے، فارمیسی ہیں، اور اس طرح کے دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے بھی ان کے مذاکرات جاری ہیں، تاکہ ان کو بھی ساتھ ملایا جائے اور حکومت پہ زیادہ سے زیادہ پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے۔ اب میں تھوڑا سا ایک اور آپ بات بتا دوں کہ ایل سی اے نہ کھلنے سے، ڈالر جو ہے اس کی قیمت میں استحکام نہ آنے سے، تو اس وقت حالات یہ ہیں ہسپتالوں کے اندر، ٹیچنگ اور ڈسٹرکٹ ہسپتالوں کے اندر، کہ وہاں بھی ادویات کا بحران ہے۔ جو چیزیں باہر سے آتی ہیں، جو کمپنی ٹھیکیدار ہیں وہ ٹینڈر نہیں کر پا رہے ہیں، اگر کسی نے کیے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوائیاں دے سکیں ہسپتالوں کو، کہ وہ ٹینڈر مکمل کر سکیں۔ اور بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے ٹینڈر ون کیے، اور اب وہ ہسپتال انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انہیں ادویات باہر سے منگوا کے دیں یا سرجیکل ڈسپوزیبل کا سامان منگوا کے دیں۔ لیکن چونکہ ڈالر کا پتہ نہیں کہ آج کیا ہے اور کل کیا ہے، بے قابو ہے، اس اقدار بھی فیل ہوئے اس کی قیمت کو قابو کرنے کے لیے، اتار چڑھاؤ کو قابو کرنے کے لیے، اور دعوے کر رہے ہیں وہ دن رات، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور جو ہے ڈالر کی قیمت جو ہے اس کو سٹاپ کر دیا۔ تو وہاں پہ بھی ہسپتالوں کے اندر بھی ادویات اور سرجیکل ڈسپوزیبل کا شدید بحران ہے۔ سب سے بات بڑی پروپوفول ایک انجیکشن ہے جو بے ہوشی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت تک آپریشن نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی بے ہوشی نہ دی جا سکے۔ اس کا بھی بدترین بحران پیدا ہو چکا ہے، اور آئندہ دنوں میں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے توجہ نہ دی تو آپریشن پاکستان میں ہونا بند ہو جائیں گے اگر وہ انجیکشن ہوگا تو پھر۔ اچھا، اس طرح ہارٹ اٹیک کے لیے ایک اور دوائی ہے جو بڑی اہم ہے ہارٹ کے مریضوں کے لیے، وہ بھی میسر نہیں رہی، اور یہاں تک کہ 25 پیسے والی جو گولی ہے اینجیسیڈ، وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں، وہ بھی میسر نہیں ہے، اس کا بھی شدید بحران ہے۔ اور بلیک بلنگ جو ہے، بلیک مارکیٹنگ، وہ عروج پر ہے کیونکہ وہ میسر نہیں ہے۔ یہاں پہ تو حکومت کا یہ عالم ہے، اتنی نااہلی کا یہ عالم ہے
کہ پیناڈول میسر نہیں کر سکی لوگوں کو بخار کے لیے، تو اور یہ ادویات کا بحران کیسے ختم؟ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان تو تھے ہی تھے، شہباز شریف سبحان اللہ، تو اس سے آئندہ دنوں میں ایسوسیشنوں کا دعویٰ ہے کہ ادویات کا اتنا بڑا بحران آ رہا ہے کہ موت واقع ہونا شروع ہو جائیں گی اور سرجری ہونا بند ہو جائے گی۔ یہ وجوہات ہیں جس کے خلاف آج دمادم مست قلندر ہوگا، اور وہاں پہ آئندہ کی وہ لائحہ عمل دیں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ تمام طرح حکومت پہ برس رہے ہیں اور حکومت کی نااہلی قرار دے رہے ہیں کہ حکومت ان کی بات نہیں کر رہی، حکومت کو سیاست سے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اور یہ چالی چور جو پورے ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ حکومتوں میں شامل ہیں اور مزے لے رہے ہیں، مرات لے رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، تو انہیں عوام سے لگتا ہے کہ کوئی غرض نہیں ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں مریں، ادویات کے بحران سے مریں یا آپریشن نہ ہونے سے مریں، تو موت ان کا مقدر بنا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد